جگہ چھوٹی پڑتی جا رہی ہیں، یا یہ کہ آج چھٹی ہے اس وجہ سے؟ قاری صاحب کہاں گئے؟ آ جاتے تو یہاں بیٹھ جاتے، ایک کرسی دو بلکہ رکھی جا سکتی۔ یہ نئی چیزیں شاید لگائی ہیں۔ یہ نئی چیزیں لگائی ہیں، جالیاں۔ اب اس میں کوئی کسر باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، آج کیا ہونا ہے آپ بتائیں؟ کوئی نئی کہانی ہے، سوالات ہیں؟ آج تو آپ ماشاءاللہ کافی سارے بچے ہیں، تو کیا چیز جو آپ کہیں آج کر لیتے؟ اونچا بولیے جی۔ کہانی سنائیں آپ کو؟ اچھا چلیے، تو کہانی نہیں کئی کہانیاں سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیٹے، زندگی کے کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ مثلاً ہم زمین پہ رہتے ہیں نا، اب ایک بچہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں چاند پہ جا کے رہوں گا تو نہیں رہ سکتا، اس نے زمین پہ ہی رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح آپ خود سوچیں دو تین مثالوں کے بعد کہ کچھ چیزیں آدمی قطعاً تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ ہم جوتے لینے کے لیے گئے تو کسی نے انگلینڈ سے کوئی تصویر بھیجی تھی۔ یہ موبائل پہ تصاویر ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں نا، اس تصویر میں اس نے دکھایا تھا کہ گدھے نے بڑے لمبے لمبے بوٹ پہنے ہوئے۔ تو ایک لڑکا جو ابھی 9th کلاس میں تھا وہ رو رہا تھا اور اس کے والد اسے سمجھا رہے تھے۔ تو ہم نے عذر ہمدردی ان سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے موبائل فون آگے کیا اور کہنے لگے کہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ دیکھیے آپ، کہتا ہے ایسے جوتے لے کے دو جیسے جوتے گدھے نے پہنے ہوئے۔ تو بچے سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا انکل یہ جوتے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ تو ہم نے کہا بیٹے کچھ ہم نے دیکھا ہے، کچھ آپ دیکھیں گے، جب آپ بچے ہماری عمر کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت امید ہے کہ اس ملک میں بہت سی دکانیں ایسی کھل جائیں گی جہاں مزید آنے والے گدھے اپنے پاؤں کے مطابق جوتے پہنا کریں گے۔ ابھی تو انسانوں کے جوتے بکتے ہیں نا، وہ گدھے کو ایک طرح کے جوتے پہنا ہوئے تھے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی وقت گدھے بھی جوتے پہننے لگیں؟
ہمیں بہرحال انسان ہے، اس زمین پہ رہنا ہے، پاؤں پہ چلنا ہے۔ اسی طرح بیٹے انسانی زندگی کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں۔ مسلمات کا مطلب ہے جسے آپ چینج نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کسی بچے کے لیے ممکن ہے کہ اپنی والدہ کو تبدیل کر لے، ہے ممکن؟ نہیں نا، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح آپ اگر کبھی چاہیں کہ آپ سمندر کے نیچے ایک گھر بنا لیں تو آپ کے لیے ممکن ہے، ممکن ہے سمندر کے نیچے جا کے رہنے لگیں، چاروں طرف سے مچھلیاں گزر رہی ہوں، ممکن نہیں۔ آپ بھی کوئی ایسی بات بتائیں جو ممکن نہ ہو، کوئی بچہ بتائے۔ آپ سوچیں، سوچا کریں، سوچنے سے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں۔ آپ کے لیے کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹے ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں نا، اس ملک میں اگر ہمیں رہنا ہے تو اس ملک کی وفاداری کے ساتھ رہنا ہے۔ جو شخص بھی اپنے پیدائش کے ملک سے وفادار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کرتا۔ وہ جس چیز کو ترقی کہتا ہے وہ در حقیقت بغاوت ہوتی ہے، اور جتنا بڑا وہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تاریخ اور اخلاقیات دونوں سے ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ پاکستان۔ اور ہمیں بیٹے اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام بھی کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں، جہاں بھی رہیں دنیا میں، اپنے ملک کی نیک نامی کا باعث بنیں، اپنے ملک کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہو۔ جو بھی آدمی پاکستانی کوئی بھی کام کرے گا نا تو لوگ کہیں گے یہ پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر برا کام کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ پاکستانیوں کو دیکھو کتنا خراب کام کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اگر اچھے کام کو کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا پاکستانی کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس ملک کے ساتھ اپنا انتساب کس کو کہتے ہیں؟ انتساب کس کو کہتے ہیں؟ جی کہیے، بولیے، ہمت کریں نا یار، آپ بتائیے۔ انتساب، منتسب ہونا، تعلق، نسبت، جوڑ، تو آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ جب بھی دنیا میں کہیں بھی لکھا جائے گا کہ آپ کیا ہیں تو جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کا نام آئے گا، اور پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ جتنے مرضی حافظ، قاری، اچھے آدمی بن رہے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں سعودی ہوں۔ جب بھی کوئی پوچھے گا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، اوریجنلی آپ کہاں کے ہیں، اصل میں آپ کا کون سا ملک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی۔ اچھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تو ہے، بیٹے آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں؟ فرانس۔ بیٹھے رہی فرانس۔ اچھا تو بیٹے ایک تو جو آپ کھڑے ہوئے نا
اب پھر کھڑے ہوں. کیسے کھڑے ہوئے تھے پہلے؟ ایسے نہیں، ایک اور چیز بھی کی تھی. یہ بیٹے ہاتھ باندھنا عبادت ہے. کبھی کسی کے لیے ہاتھ نہیں باندھتے. ہاتھ ہمیشہ اللہ کے لیے باندھے جاتے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں کل کو، کسی مجبوری سے ہاتھ باندھنا پڑیں. بعض اوقات آدمی کسی کے احترام میں بغیر سوچے بغیر سمجھے ہاتھ باندھ لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے ہاتھ باندھنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، بندگی کا، اس کے لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی تلاوت میں لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، یہ اصل میں خدا کے کلام کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ وگرنہ دنیا میں کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اچھا، آپ فرانس کے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی کیا ہوئی؟ فرانسیسی. اور باقی بچے پاکستان میں ہیں، ان کی نیشنلٹی کیا ہوئی؟ پاکستانی. تو اس لیے ہم لوگوں نے جو ایک کام کرنا ہے، یہ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. برین واشنگ ایسے ہوتی ہے بیٹے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں بہت سے لوگ ملیں گے. تو جب آپ ان کا لیکچر سنیں گے، جب آپ ان کی تقریر سنیں گے، جب آپ اس کی تعلیم سنیں گے، تو آپ میں خود اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ میری برین واشنگ کیوں کر رہا ہے، میرے ذہن کو کیوں تبدیل کر رہا ہے. ہم آپ کے ذہن کو اس لیے تبدیل کر رہے ہیں بیٹے کہ ہمارے ملک میں اب تک پون صدی ہو گئی ہے یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ پاکستان غلط بنا، پاکستان کی تقسیم غلط ہوئی. اب تک ہمارے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. یعنی ایسے تو نہیں پڑھاتے، لیکن ایک استاد سبق دے رہا ہے، سبق میں ہی وہ آپ کو سکھائے گا کہ اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد جو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، وہ ٹھیک کہتے تھے. اس ملک کو توڑ دینا چاہیے. تو یہ بہت بڑے بڑے مولوی یہ اندر سے بھی اس ملک کے خلاف ہیں، تقسیم کے خلاف ہیں. در حقیقت یہ، اور اپنے بچوں میں جب بیٹھتے ہیں نا تو ان میں وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ تقسیم غلط. ہم آپ کا بیٹے اس کے برعکس ذہن بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ایک چیز ہے ذہن بنانا. جب بھی آپ کسی آدمی کو سنتے ہیں تو ایک نظریہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے، عمر بھر آپ اس کو چوکنا رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ یہ میرا ذہن کیا بنا رہا ہے. ہم آپ کا ذہن یہ بنا رہے ہیں کہ تاریخ میں جو کچھ ہوا، بڑے بڑے علماء، دیوبند کے چوٹی کے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مشائخ، سیاسی طور پہ بیٹے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے کہا پاکستان بننا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں بننا چاہیے. وہ آج سے کوئی 75 70 80 سال پہلے کی بحث ہے بیٹے. ان میں کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، ہمیں اس موضوع پر علم حاصل ہو ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارا ملک بن گیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ہمیں اس ملک کی ترقی چاہیے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ جنہوں نے کہا نہیں بنا، ممکن ہے ان کی سیاسی رائے میں وزن ہو. جنہوں نے کہا بننا چاہیے، ممکن ہے ان کی یہ ہر ایک بچہ جب پڑھے گا، آج خاص طور پہ خدا کرے کبھی آپ کو بیٹے برٹش لائبریری میں جانے کا موقع ملے. یہ برٹش لائبریری بہت بڑی چیز ہے دنیا میں، انڈیا آفس لائبریری جسے کہتے ہیں. اس برٹش لائبریری میں کئی مرتبہ ایسے ہوا بیٹے کہ ہم 6 مہینے کے لیے ویزا لے کے گئے. پھر ملٹیپل لگ گیا تھا، پھر تو ضرورت نہیں تھی، لیکن عام طور پر 5 مہینے سے 6 مہینے کے دوران رہے. اور سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں بڑی طویل راتیں اور دن، اور لندن کی سردی، صبح چلے جاتے تھے 9 بجے کے قریب، ایک کپ چائے پیا اور چلے گئے. اور وہاں پہنچے اور 10 11 12 1 2 بجے تک اطمینان سے پڑھتے تھے اس ملک کی تاریخ کہ ملک بنا کیسے، کس نے کیا کیا. تو بیٹے اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس ملک کے خلاف پڑھتی. ہم نے اسے بھی پڑھا،
بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس ملک کے مفاد کی تھیں، وہ بھی پڑھی، لیکن ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ ایک اچھے بندے بنتے ہیں، آپ کا انڈائریکٹلی فائدہ اور کبھی ڈائریکٹلی بھی اس ملک کو ہوگا نا۔ تو اس سے کبھی بھی جو ذہن بناتے ہیں نا، برین واشنگ جسے کہتے ہیں، ہم بھی آپ کی برین واشنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پاکستان کے خلاف ہے تو جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کبھی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، تو امریکہ میں، انگلینڈ میں، یہاں بھی اچھے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اب میں آپ کا علاج کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کے دانت کے نیچے یہ کیڑا ہے، اس نے کھا لیا ہے، یہ چیز مجھے کرنی ہے، اور میں اب آپ کا پہلے ایک ٹیکہ لگاؤں گا، اس سے آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ سن ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں اس سے دانت نکالوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، سب کچھ پہلے بتا دیتا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ڈاکٹر جب بتاتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس سے بیٹے کوئی مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا، شفا نہیں اسے مل جاتی، لیکن وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ یہ کام اب ہونا ہے۔ تو ہم جو آپ کی برین واشنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ بتائیں کہ ہم آپ کو آپ کے ملک کے حق میں آپ کا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بیٹے ہر وہ آدمی جو اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، ہر وہ آدمی جو اس ملک کے لیے نفرت کا باعث بنتا ہے، یہ سیاستدان جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، ان سب کے خلاف ذہن بنانا ہے۔ بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کوئی کہے کہاں پاکستان سے آئے ہو تو ہنسے، کہے کہ لو پاکستانی تو ہوتے ہی ایسے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک کہانی سناتے ہیں۔ روس نے دعوت دی اور رشیا نے کہا کہ آپ کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد آئے اور آ کے رشیا کو دیکھے کہ روس ہے کیا، روس میں کیا ہوتا ہے، سرکاری سطح پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری فصلیں کیسی ہیں، اناج کیسا ہے، انڈسٹریز ہم نے کیسے لگائی ہیں، موسم ہمارے ہاں کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت اعلیٰ سطح کا وفد کیا۔ اس وفد کے بعض لوگوں کے نام ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن چھوڑیے۔ ہوٹل میں رہے، جب وہ پاکستان آنے لگے تو ماسکو کیا ہے؟ کوئی بچہ بتائے ماسکو کیا ہے؟ بولیے۔ رشیا کا دارالحکومت۔ بہت اچھے، آپ ادھر آئیے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح جواب بچے نے دیا۔ آپ کو کیا چیز دیں بیٹے؟ اچھا ایسے کیجئے کہ اچھا یہ بسکٹ، ہم ایک اچھی چیز سے اس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بیٹھیے بیٹے۔ اچھا، ماسکو جو ہے وہ دارالحکومت ہے روس کا۔ تو جب وہ وفد پورا ڈیلیگیشن ماسکو سے نکلنے لگا تو بل جو بھی پے کرنا تھا، تھوڑا بہت جو چیزیں انہوں نے ہوٹل میں استعمال کی تھی، تو کاؤنٹر پہ سارا وفد آ گیا۔ اب ہر ایک آدمی کو انہوں نے بل دیا۔ تو ایک سینئر آفیسر تھے، انہوں نے کہا یہ سرکاری وفد ہے، ہر ایک کو بل کیا مل رہا ہے؟ تو ایک آدمی نے دیکھا وہ بل پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی زبان میں لکھا تھا کہ کمبل، بلینکٹ، اور اتنے اس کے پیسے بنتے۔ تو جو ساتھ کھڑا تھا اس نے بھی دیکھا، ایسے بالکل ترچھی آنکھوں سے ایسے دیکھا، اور دونوں شرمندہ ہوئے اور چپ کر گئے اور پیسے دے کے ایک طرف ہو گئے۔ اب وہ جو سینئر آفیسر تھا اس نے دیکھا تو ہر ایک پہ کمبل لکھا ہوا تھا، ہر ایک بل پہ۔ اس نے کہا ظالموں، یہ کمبل ہر ایک کا کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ وفد جس کمرے میں جو ٹھہرا ہوا تھا، رشین کمبل بڑے اچھے تھے، انہوں نے اس کمرے میں اپنے جوتے رکھے، سامان میں کپڑے رکھے، چیزیں رکھی، ساتھ ساتھ آرام سے وہ کمبل بھی ان ساری چیزوں کے نیچے رکھتی تھی۔ تو جو ایک آنکھ تھی نا کمرے میں لگی ہوئی،
وہ آنکھ کون سی تھی؟ کیمرہ. اوہو، یہ تو سب نے بتا دیا، اب سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. وہ جو آنکھ تھی نا، ایک وہ لگی ہوئی کیمرہ، وہ دیکھ رہی تھی. اور نیچے جو بیٹھے تھے کاؤنٹر پہ، انہیں پتا تھا کہ اب کمرے خالی کر رہے ہیں، تو بڑے غور سے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ہر ایک کو ایک ایک کمبل کا بل دے دیا کہ جناب کمبل لے جا رہے ہیں تو بل ادا کر جو. اور روس کی حکومت نے اس کا بہت برا منایا کہ یہ لوگ آئے کس کام کے لیے تھے. ہم انہیں اپنا ملک دکھانا چاہتے تھے، ہم اپنے ملک سے روشناس کرانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک نے ایک ایک کمبل چوری کر کے اس نے اس طرح سے کیا کہ اپنے سامان میں رکھ لیا، اور انہوں نے بھی کمبل کا پورا حساب کتاب کر لیا. تو بیٹے اس لیے جو لوگ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں نا، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے. بہت سی مثالیں آپ کو ایسے ملیں گی کہ چوری کر کے وہ اپنے ملک کے بدنامی کا باعث بنے. اسی طرح بیٹے بسا اوقات چوری کر کے ایک آدمی اپنے شہر کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. کسی نے چوری کر لی اور آنے والی تاریخ نے لکھا کہ اس شہر میں لوگ اکثر چور ہوا کرتے ہیں. مثلاً بیٹے ایک شہر ہے پاکستان میں، اس کے لوگ وہ مشہور ہو گئے کہ ان کے ہاں کا کوئی آدمی اگر آ جائے تو ہر نمازی اپنے جوتوں کی خود حفاظت کرے، کیونکہ اس شہر کے لوگ جوتوں کے چور ہوتے ہیں. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ آپ کو مثال دے رہے ہیں کہیے. کہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ جوتے چوری کر لیتے ہیں. کون سا شہر ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر اونچا بولیں جو بوجھ کے آئے. گجرات. گجرات کے جوتی چور بہت مشہور ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات. کوئی ہوگا بیٹے اس نے جوتے چوری کیے ہوں گے. وہ چور لاہور کا بھی ہو سکتا ہے، کراچی کا بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مشہور ہو گیا. تو اب گجراتی جوتے چور مشہور ہو گیا. کیونکہ حالانکہ گجرات آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک بہت مشہور چیز ہے، دو چیزیں بہت مشہور ہیں. ایک ہم بتاتے ہیں، ایک آپ ڈھونڈ کے لائیے گا. وہ پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا نا کون سا لفظ دیکھ کے آنا ہے ڈکشنری میں؟ دراج. دراج کیا دراج کیا ہوتا ہے؟ کون بولا ہے؟ تیتر. آئیے آپ کو بھی کچھ پیش کریں. زبردست. دراج تیتر کو کہتے ہیں. جہانگیر بادشاہ نے تیتر کا شکار کیا. بہت شکریہ. جہانگیر بادشاہ نے تیتر کا شکار کیا. اچھا، تو گجرات کی ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، دوسری آپ خود تلاش کر کے لائیے. گجرات میں ایک حمام ہے، اور یہ حمام جو تھا یہ اصل میں اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا. کون ہے گجرات کا؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پوچھ کے آئیے گا، پڑھ کے آئیے گا کہ گجرات میں، پاکستان میں دوسری مشہور چیز کیا. تو اس لیے بیٹے ایسی حرکتیں کرنا جس سے اپنے ملک کا نقصان ہو، شہرت کا نقصان ہو، اپنا ملک بدنام ہو، ہم کیوں کریں ایسے؟ گجرات میں کسی نے چوری کی ہوگی تو مشہور ہو گیا. اسی طرح جو اپنی درسگاہ میں، انسٹیٹیوشن میں جہاں وہ پڑھ رہا ہے کوئی غلط حرکت کرے گا تو لوگ کہیں گے جی اس مدرسے کے بچے تو ایسے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا نا، تاکہ اس اسکول کی آپ کے ذریعے نیک نامی ہو کہ یہ بچہ اس جگہ کا پڑھا ہوا ہے. تو بیٹے انہوں نے کیا کیا؟ کمبل چوری کر لیا اور کمبل کے بل سب دے کے آئے. لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے اس ملک کی نیک نامی میں بڑا کام کیا. یہ خبر جب پاکستان پہنچی تو اس وقت مغربی اور مشرقی پاکستان ایک ہوا کرتے تھے. سارے ملک میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بڑا برا منایا کہ دیکھو انہیں بھیجا کس کام کے لیے تھا اور یہ ملک کے لیے کیا کما کے لائے.
اس وقت ایک بہت بڑی ہستی حکیم سعید صاحب کی تھی۔ حکیم سعید بعد میں سندھ کے گورنر بنے، اور ابو علی سینا بہت بڑے آدمی تھے۔ ابو علی سینا کون سا علم ایسا تھا جس پہ اللہ نے اسے کمانڈ نہیں دی تھی؟ ابو علی سینا بہترین طبیب تھے، ابو علی سینا بہترین فلسفی تھے۔ ان کے فلسفے کی کتابیں اب تک ہیں، ہم نے بھی بڑے شوق سے انہیں پڑھا، بہت شوق سے۔ ہمارے ایک استاد تھے اور انہوں نے بنیادی طور پہ ہمیں پڑھا دیا تھا کہ یہ علم ہے کیا۔ اس کے بعد ابو علی سینا کی بہت سی چیزیں آسان ہو گئی۔ ابو علی سینا طبیب تھے بہت بڑے۔ ہم نے جب طب پڑھا تو طب پڑھنے کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ ہم ابو علی سینا کو پڑھیں، پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم نے کون سا پریکٹس کرنی ہے، لیکن یہ کہ ابو علی سینا بہت بڑے آدمی تھے۔ ابو علی سینا پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اور سب سے بڑا ایوارڈ جس کے ساتھ ایک اچھی خاصی رقم تھی وہ پاکستان نے لی، اور پاکستان کے مایا ناز آدمی جو تھے وہ حکیم محمد سعید تھے۔ حکیم سعید صاحب جب گئے تو حکیم صاحب کو بارہا ہم نے دیکھا، بہت بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے، بہت اپنے ملک سے محبت کرنے والے بیٹے، اور اس ملک کی نیک نامی کے باعث لوگ تھے۔ تو 89 میں یہ اعلان ہوا کہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل کانفرنس ابو علی سینا پہ ہے رشیا میں، اور ابو علی سینا پہ ایوارڈ پاکستان کے مشہور حکیم محمد سعید صاحب کو دیا جائے گا۔ وہ تشریف لے گئے۔ حکیم سعید جب پہنچے اور ایوارڈ ملا تو اس کے ساتھ بہت سی رقم انہیں ملی۔ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کھڑے کھڑے وہیں اعلان کیا، انہوں نے کہا جتنی لاکھوں روپے مجھے دیے جا رہے ہیں اس رقم کے، اس میں سے آدھی رقم میں البیرونی انسٹیٹیوٹ کو دیتا ہوں۔ البیرونی انسٹیٹیوٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے، طب کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ انہوں نے کہا لینن گراڈ میں جو مسلمانوں کا ایک سکول ہے آدھی رقم میں اس کو دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی رقم وہاں کھڑے کھڑے تقسیم کر دی۔ اس پہ رشین بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے گریٹ لوگ ہیں یہ، اپنے ملک کا کیسے خیال کرتے۔ یہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں نا بیٹے، جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹرز جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بہترین طریقے پہ انہوں نے گزارا ہوا ہوتا ہے، بڑے دانا، بڑے دانشمند، بڑے فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمان حکما، حکیم سعید نے بڑا کام کیا۔ حکیم سعید صاحب نے مدینۃ الحکمت قائم کیا۔ ان کی لائبریری اتنی وسیع ہے کہ کبھی آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ کام بیٹے جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا، بڑے آدمی نہیں کرتے، یاد رکھو، بڑا آدمی کام نہیں کرتا، کام آدمی کو بڑا بناتا ہے۔ کام آدمی کو بڑا بناتا ہے۔ انہوں نے کام کیا تو آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں نا، اگر انہوں نے کام نہ کیا ہوا ہوتا تو آج ہم ان کا نام کیوں لیتے؟ اس لیے بیٹے ہمیشہ بڑے کام کی سوچئے اور کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ جب تک آپ خود بڑا کام نہیں کریں گے تب تک آپ بڑے نہیں بنیں گے، اور جب آپ بڑا کام کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ بڑے بن جائیں گے۔ کام ہمیشہ آدمی کو بڑا کیا کرتا ہے، بڑے آدمی بڑے کام بھی کرتے ہیں۔ خیر، حکیم سعید نے یہ کیا۔ مسلمان اطباء اتنے عقل مند ہوتے تھے کہ ایک وقت کا قصہ ہے، بغداد میں ایک بچہ تھا، اور بغداد کے حکیم جو تھے انہوں نے اسے چیک کیا اور وہ چیخیں مار مار کے روتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کہاں، تو وہ جسم میں جہاں پر معدہ ہے وہاں ہاتھ رکھتا تھا کہ معدے میں اسے درد اٹھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ تو بڑے بڑے حکیموں نے دیکھا،
ایک بڑے حکیم صاحب کے پاس لے گئے تو بغداد کے جتنے حکیم تھے اس پہ متفق ہوئے کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹے یہ بتائیے آپ نے کھایا کیا تھا؟ اور پھر انہوں نے کہا اچھا کل کیا کھایا تھا، اچھا پرسوں کیا کھایا تھا. اس نے کہا فلاں دن میں بیٹھا ہوا تھا منڈی میں اور وہاں پہ بہت سی گائیں کھڑی تھی اور ان کا دودھ بھی نکالنا تھا، انہیں بیچنا بھی تھا، سارے کام کرنے تھے. تو میرے بھائی ان کاموں میں لگ گئے، مجھے بہت سخت بھوک لگی اور وہاں ہمارے پاس انار تھے تو میں چھری ڈھونڈتا رہا، مجھے چھری نہیں ملی. تو میں نے کیا کیا، انار کا جو منہ ہوتا ہے اس کو اپنے منہ میں لے کے اس انار کے اس کو اپنے منہ میں لے کے منہ کو اسے کاٹا اور دانے اس کے نکال کے کھائے اور باقی سب پھینک دیا. ان کا بیٹے کتنے انار کھائے تھے؟ اس نے کہا شاید 8-10 انار کھا گیا ہوں گا. ان کا ٹھیک کا بالکل صحیح. اب انہوں نے کہا اس بچے کو رکھو اور رات جس طرح بھی گزارے صبح ہم اس کا علاج کرتے ہیں. چند گھنٹے کے بعد وہ آئے. اب بچہ درد کے مارے سو نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹے یہ گوشت کھاؤ، اور گوشت بہت اچھا بھنا ہوا، اس سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس بچے نے گوشت کھایا اور پھر اور گوشت کھایا، پھر اور گوشت کھایا. انہوں نے ڈنڈا لے لیا، انہوں نے کہا میں ماروں گا اگر سارا گوشت نہ کھایا، اور اگر کچھ محسوس ہو کہ درد کم ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد تم نے مجھے بتانا. اب اس بچے نے تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ مجھے اب درد کم ہو گیا. تو انہوں نے اس بچے کو کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا حکیم صاحب مجھے تو معلوم نہیں. انہوں نے کہا بیٹے میں یہاں سے گیا تھا، پھر میں نے اپنی گلی میں ایک کتا پکڑا اور اپنے جو خادم تھے، نوکر تھے، مطلب کہ ان سے کہا اس کتے کو ذبح کرو، اور اس کتے کا گوشت بھون کے میں نے تمہیں کھلایا. اوفو، بچہ اتنا ناراض ہوا، اسے قے ہو گئی. جب تھوڑی سی قے ہوئی نا، متلی ہوئی نا، انہوں نے کہا قے کرو، جلدی کرو جلدی کرو. اسے قے کر دی. تو انہوں نے اس قے کو غور سے دیکھا اور انہوں نے کہا بیٹے یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. تو ایک چچڑی تھی. تو حکیم صاحب نے کہا جو چھوٹے حکیم تھے ان سے کہ جب اس سے میں نے پوچھا اور اس نے کہا 8-10 انار کھائیں تو میں سمجھ گیا کہ انار کے منہ پہ کبھی کبھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کیڑا پناہ پکڑ لیتا ہے. اور پھر سے جب کہا کہ گائے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ گائے جو بکنے آئی ہوں گی ان میں چچڑی تھی اور چچڑی نے جا کر انار کے منہ کو پکڑ لیا اور یہ بچہ تھا یہ انار کا منہ اپنے منہ میں ڈال کے ایسے ایسے پھینکتا رہا تو کوئی چچڑی اس کے معدے میں چلی گئی اور جا کے چمٹ گئی. پھر میں نے سوچا کہ چچڑی کو کیسے نکالا جائے تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پڑھا تھا چچڑی کو سب سے زیادہ کتے کا گوشت پسند ہوتا ہے. اب بھی اسی کتے کا گوشت کھلائیں کہاں سے؟ تو میں نے پھر کھڑے ہو کے نگرانی کی، اس میں خوشبو ڈلوائی، اس میں مختلف چیزیں ڈلوائیں، بچہ جس سے لالچ کی وجہ سے کھا جائے. جب کھا گیا تو میں نے کہا اب اسے متلی بھی کرانی ہے، کسی طرح ایسی گندی چیزیں بتاؤ اسے کیا ہونا شروع ہو جائے. اور پھر میں نے اسے بتا دیا اور دیکھو یہ چچڑی کتے کے گوشت سے چمٹ کے اس کے منہ سے باہر آ گئی. یہ ہوتا ہے، حکمت کی باتیں ایسے ہوتی ہیں. اسپین میں نہیں، عربوں میں 3 بہنیں بہت مشہور تھیں. ہر کوئی کہتا تھا کہ ان جیسا علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹرز دنیا میں پیدا نہیں، اور تھیں بھی بہت خوبصورت. تو بغداد میں 2 لڑکے تھے، انہوں نے کہا یار وہ اتنی اچھی ہیں تینوں بہنیں اور آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کوئی ترکیب کرو کہ ہم انہیں دیکھیں اور اپنا رشتہ بھیجیں. رشتہ بھیجنے میں بھی کوئی حرج نہیں بھیجتے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی بھی
لڑکیاں لڑکوں کو یا لڑکے لڑکوں کو، مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو ڈائریکٹ براہ راست تھوڑی پسند کرتے ہیں. یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اور بیٹے آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے والدین سے کہنا چاہیے کہ رشتہ مانگنے کے لیے چاہیں. یہ تہذیب ہے، شرافت ہے. زندگی ایسے ہی گزرتی ہے اور ایسے ہی اچھی زندگی ہونی بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح ان لڑکیوں کو دیکھ لیں اور اپنے والدین کو بھیجیں کہ جا کے ان کا رشتہ مانگیں، مگر اب دیکھیں کس طرح. وہ دونوں حج کے سفر پہ جب چلے تو راستے میں بغداد پڑتا تھا. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، بغداد چلتے ہیں اور کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ لا محالہ ان لڑکیوں کو ہمیں دیکھنا پڑ جائے. بغداد جب پہنچے تو ایک نے دوسرے لڑکے کو جان بوجھ کے اس کی پنڈلی پہ ایک لکڑی ماری اور لکڑی سے اس کی کھال جو تھی وہ اس نے اتار دی اور خون بہنے لگا. شور مچ گیا قافلے میں کہ او یہ کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایسی ہی کوئی جھوٹی موٹی کہانی گھڑ لی. تو ان بہنوں کو اطلاع دی گئی کہ ایک مریض آیا ہے، حاجی ہے، جا رہا ہے، قافلہ ہے اور اس کی پنڈلی میں یہ گر گیا ہے اور ایسے چوٹ لگ گئی ہے اور تکلیف ہو گئی. وہ بھی جانتی تھیں کہ کئی لوگ ہمیں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، لیکن جو پردہ ہے سو ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک پردہ لٹکایا اور اس نے کہا کہ اس کو کہو اپنی ٹانگ پھیلائے اور ہم دیکھتی ہیں اسے. اس نے اب بڑی پریشان ہو گئے کہ اب یہ ایک نئی ترکیب انہوں نے چل لی، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگ ایسے پھیلائی اور انہوں نے جب دیکھا تو ایک بہن بولی، اس نے کہا یہ مصنوعی زخم ہے. قدرتی طور پہ کوئی گر جائے اور اتنی گہری چوٹ آ جائے تو ایسے زخم نہیں ہوا کرتے، یہ زخم تو بنایا گیا ہے. دوسری نے اس کو سونگا اور اس نے کہا اوہو یہ جس لکڑی سے بنایا گیا ہے اس لکڑی پر سانپ کا زہر لگا ہوا تھا. کوئی سانپ جنگل سے گزرا ہے یا مر گیا ہے یا اس لکڑی پہ بہرحال اس کا زہر ہے، یہ زہر کے اثرات اس میں نظر آ رہے ہیں. تیسری نے کہا کہ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اب اس کا خون سرخ ہے اور وہ لکڑی جو اسے لگی ہے اس کی وجہ سے یہ زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا خون سیاہ ہوگا اور مر جائے گا. اور اگلے دن واقعی وہ مر گیا. ایسے بڑے لوگ ہوتے تھے طبیب، ایسے بڑے لوگ ہوتے تھے جو ڈاکٹرز تھے، علاج کرتے تھے. بچیاں پڑھتی تھیں، میڈیکل کو پڑھتی تھیں، طب کو پڑھتی تھیں اور میڈیکلی جو لیڈی ڈاکٹرز بنتی تھیں کمال کا علاج ان تینوں نے دیکھا. تو ان تینوں نے دیکھا کیسی صحیح رائے دی اور صبح ہوتے ہوتے مر گئے. تو اس لیے بیٹے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے اور سب سے پہلے جو چیزیں سوچنے کی ہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں مسلمان، میں اگر کوئی خراب حرکت کروں گا تو مسلمان بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا. یہ بنیادی طور پہ آپ کے اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات. بنیادی طور پہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ملک پاکستان ہے. ہم کیوں ایسی کوئی حرکت کریں جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ پاکستان کے لوگ اتنے خراب، پاکستان کے لوگ کچھ بھی نہیں، پاکستانی لوگ بڑے اچھے ہوتے. اور اسی طرح بیٹے ہمیں اپنے ملک میں کئی مرتبہ ایسی غلط چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے. تو ہمیں تعلیم دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یار آپ کی اس حرکت سے ملک بدنام ہوتا ہے، آپ کی اس حرکت سے اسلام بدنام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج تو آپ سب نے ایک سوال کا جواب دے دیا تھا. اب میں سب سے بڑی عمر میں کون بچہ ہے؟ بتائیے آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 2000 میں. آپ بیٹے
آپ کب پیدا ہوئے؟ 2000 سے پہلے کوئی پیدا ہوا؟ اچھا 2000 سے یہاں کی آبادی شروع ہوئی ہے. اچھا تو 2000 آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ نام بھی تو کچھ ہوگا نا، یہ تو کوئی بات نہیں. چوتھا مہینہ تھا اور 5واں مہینہ تھا. اب ہم گنیں گے کہ 5واں مہینہ. مہینے کا نام بتائیے. مئی، ہمیشہ ایسے بولتے ہیں. ستمبر. تو آپ بڑے ہوئے جو مئی میں پیدا ہوا. آپ آئیے آپ جلدی کیجئے. مئی میں پیدا ہوئے نا، آپ بھی آئیے. دیجئے بیٹے، یہ آپ کے پہننے کے واسطے. اچھا بھائی آپ بھی آئیے بیٹے. آؤ جلدی کرو جلدی کرو. دیکھا ہے، سیکھنا چاہیے اس بچی سے. اس نے کیا کہا ہے ایک چیز لے کے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ کوئی احسان کرے، نیکی کا کام کرے، جب تم اسے کہو آگے سے کہ جزاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو اس فعل کا صلہ دے، اس کام پہ اللہ آپ کو جزا دے، تو آپ نے فرمایا فقط ابلغ الثنا، تم نے حق ادا کر دیا. اس لیے کہ ہم نے تو ایک ٹافی دی، اس نے کہا اللہ آپ کو اجر دے. تو اب اللہ کتنا اجر دے گا یہ تو اس کی ذات پہ منحصر ہے نا. ہمیشہ بیٹے یہ اصطلاحیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے استعمال سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مذہب، کس دین، کس ملت، کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے بیٹے آپ. جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی دیجیے. اب آپ بیٹے آپ کی دائیں طرف کون سی بنتی ہے؟ رائٹ ہینڈ. دائیں کو ترجیح دیتے ہیں نا. اب آنا شروع کیجئے. ہم آپ کو ایک ایک چیز دیتے ہیں بس، ٹھیک ہے؟ اور جو بچ جائیں گے بچے ان کو ہم اس کے بعد دیجئے بیٹے. جزاک اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ مہاب. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہاب کا مطلب کیا ہے؟ معاب تو نہیں ہے. شکریہ بیٹے آپ. ٹھوکر لگ گئی نا. ٹھوکر کھا کے گر جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹے. اگر وہ بچہ ٹھوکر لگنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہونا جانتا ہے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ اس کے لیے ہے جو ٹھوکر کے بعد گر جائے اور پھر اٹھنے کی ہمت نہ رکھے. جو بچہ ٹھوکر کھا کے گر جائے اور پھر اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ارے اچھا، ایک صف، پہلی صف. جلدی کیجئے، کتنا وقت لگے گا اس میں؟ یہ بھی دیکھو، یہ بھی کہتے ہیں میں بچہ ہی ہوں.
اس کے لیے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں خود کبھی کبھی ایسے ہی کرتا ہوں نا، تو پھر تم وہ محاورہ مجھ پہ بھی بولو گے۔ بیٹے ادھر آئیے، ایک لینے کا طریقہ یہ ہے، جیسے یہ بچہ ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہم نے یہ رکھا، اس نے ہاتھ پھیلایا، یہ صحیح نہیں ہے، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم نے ایسے رکھا ہی اس لیے کہ آپ اسے ایسے اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ تو ہم پھیلا رہے ہیں، ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے اسے لے لیں۔ آپ اگر ایسے کریں گے تو بالکل زندگی بھر ہاتھ نہیں پھیلاتے، سمجھے؟ ہمیشہ چننے کے لیے انگلیاں استعمال کرتے ہیں، پھیلانے کے لیے، یہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ ہاتھ پھیلانے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ زندگی بھر بھیک ہی مانگتے رہتے ہیں، لیڈر ہوتا ہے تو پھر وہ ملکوں سے بھیک مانگتا ہے، فرد ہوتا ہے تو پھر محلے میں بھیک مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں۔ یہ جزاک اللہ۔ آپ کو دے تو دیا تھا ہیں؟ دیکھو یار، دوسری مرتبہ پھر اس میں 33 دانے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ پڑھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ ہو کہ سجا کے رکھ لو۔ ارے آئیے بھئی آئیے، دیکھیے کیسی خوبصورت چیز آپ کے لیے ہے نا؟ آؤ بچوں، چائے کے ساتھ۔ بیٹے بسکٹ کو چائے میں کیوں ڈبوتے ہیں؟ نرم کرنے کے لیے۔ میں ان کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں جو کیک کو بھی چائے میں ڈبوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کیک کو بھی وہ پھر نتیجہ یہ کہ وہ گر جاتا ہے چائے میں۔ اس پہ ایک لطیفہ ہے بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب کا، وہ کبھی آپ بتائیے گا، آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔
اچھا آپ اب پہلے بھی تو آئے تھے. اس کے چارجز ہوں گے؟ رہ گیا بھی کوئی؟ سب ہو گئے؟ اور بس اب آپ شروع کر لیجئے. آپ کا آغاز تو انہوں نے کر دیا تھا. یہ بھی بچے ہی ہیں یار. یہ بھی اچھی بات ہے. یہ بھی بچے ہی ہیں. ابھی عمر پڑی ہے سیکھنے کو. ہیں بس بھائی اب یہ میں ہی لے جاتا ہوں. ہیں ارسلان؟ او ہو، ارسلان کو تو زیادہ ملنے چاہیے. وہ تو بہت شوقین ہے. آصف کے لیے بھی ضرور. یہ لیجئے. یہ آصف کے لیے. آپ کو تو ڈبل حصہ ملا. اور بھائی بس چلو ٹھیک ہے. بہت شکریہ.